عوام کریں گے جو کلرجی کے یا مولوی یا پوپ کے نمائندے ہیں، یا وہ کریں گے جو جاگیردار ہیں. یہ تمام آرا، تمام فکر اور فلسفے دنیا مسترد کر چکی ہے. حبیب اللہ صاحب ہیں پشاور سے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی حبیب اللہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. وعلیکم السلام. ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، جی آپ کی آواز آ رہی. یہ سب باتیں جو تم کر رہے ہو نا، سب آ رہی ہے؟ ہاں ہے. یہ سب جو تم کہہ رہے ہو نا، ہم اللہ کے بندے ہیں نا. جی. اور اللہ کے رسول کے قرآن و حدیث کے ہم پابند ہیں. میں ایک ہی بات کر رہا ہوں، جو اس نظام میں سارا چیز ٹھیک ہے، تو ایک چیز جو سود ہے، سود جو ہم 60 سال سے پاکستان بنا ہوا ہے، سود میں مبتلا ہے، اور سود اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے جناب. تو اس سود کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے؟ یہ سود نے ہمارے سارا بیڑا غرق کر دیا. سود نظام ٹھیک یہ کہتے کب ہیں ختم ہوگا؟ اس کے پیچھے کوئی آدمی ہے لگا کہ اس نظام، صرف ایک آدمی جو اوریا مقبول جان ہے میڈیا کی طرف سے، وہ اخبار میں اس کا بیان آ رہا ہے، صرف ساری چھوپے. کوئی عالم بھی نہیں ہے، ایک صوبے میں ایک عالم بھی نہیں ہے کہ اس نظام کے خلاف. جی بالکل ٹھیک ہے، ابھی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. یہی بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ جس ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں، جس ریپرزنٹیٹو ڈیموکریسی کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے قوانین ایسے بن جاتے ہیں جو براہ راست قرآن و سنت سے متصادم ہوتے ہیں. یہ ہم نے مغربی جمہوریت میں، اسلامی شریعت میں یہ ایک ہی فرق کیا ہے ٹھیک کہ دونوں میں ایک بات کامن ہے کہ اس میں عوام کے نمائندے فیصلہ کرتے ہیں، لیکن بھلے جو بھی فیصلہ کریں. لیکن یہ مغربی جمہوریت جی اسلامی جمہوریت میں، اسلامی جو شرعیت ہے اس میں یہ ہے کہ نمائندے اللہ کے، یا جیسا بھائی نے کہا کہ نبی کی جو بھی حد بنائی ہوئی ہے ہمارے لیے، اس سے باہر نہیں نکل پاتے. اپنے عقل کا وہ بھرپور استعمال کرتے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی وحی کی روشنی میں اگر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ فلاں چیز ناجائز ہے اور وہ اللہ کی حدود کے اندر ہے، تو وہ ہمارے لیے حکم بن جاتی ہے. ٹھیک. لیکن ان پہ یہ پابندی ضرور ہے کہ وہ اللہ کی قائم کردہ حدود کا خیال رکھیں. اب دوست کی بات پہ آ جائیں، سود پہ. دیکھیے ہم تو ڈے ون سے، پہلے دن سے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں انسان کی فلاح نہیں ہوگی وہ قانون غلط ہوگا. جیسے ابھی آج آپ نے کہا، سود کی بنیادی طور پہ استحصال کے اوپر ہے. میں غریب ہوں، مجھے بچے کا علاج کا پیسہ چاہیے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں آپ سے سود لوں گا، سود پہ پیسہ لوں گا. یہ استحصال کی بنیاد کے اوپر ہے. لہٰذا ہم تو یہی کہتے ہیں، ہر وہ قانون جو کسی انسان کی فلاح کے خلاف ہو، یا کسی طاقتور کو فائدہ دے، غریب کو نقصان پہنچائے، یا اللہ کی منشا کے خلاف ہو، ہم تو اس کے خلاف ہیں. لیکن میں آپ نے پہلے یہ کہا کہ ضابطے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کا ہدف اور مقصد انسان کی خیر و فلاح ہو. خورشید صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. جی خورشید صاحب. جناب علی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جناب، بہت ہمدردانہ گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ ملک جو ہے، یہ فلاحی مملکت اس کو بنائے، اور اس کے لیے جو ہے ہم تو قرآن میں واضح الفاظ بھی ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. آمین آمین. اور اصل جو میں بات بتانا چاہتا ہوں، میں سعودی عربیہ حج پہ جب گیا تو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو مساجد ہیں، اس کے عالم دین عربی میں کہہ رہے تھے کہ جو بیت المال کا مال نہ حق استعمال کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، یا کوئی کسی کا حق چھینتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسوا کر کے رہے گا. اور خدا کے رسول نے یہ خاص کر کہہ دیا ہے کہ 100 مرتبہ شہید ہو جاؤ اور کسی کا حق چھینا ہے. کرپشن میں بھی یہی بات ہے. تو سرے سے لے کے نیچے تک جب سے پاکستان بنا ہے، ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کرپشن. تو اس نے تباہی کی طرف ہمیں موڑ دیا ہوا ہے. ہم سب مل کے اس کو فلاحی مملکت کیوں نہیں بنا سکے؟ اس کے جو ہے حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں، آگے نہیں بڑھ پائے. برائے مہربانی قوم کو صحیح سمت دینے کے لیے ہمیں سعودی عربیہ سے 2 باتیں چیننی چاہیے کہ وہاں کا جوڈیشری سسٹم جو ہے بڑا سٹرونگ ہے، ایفیکٹو ہے، شریعت پہ عمل، اور لا انفورسنگ ایجنسیز جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے خود بھی متقی و پرہیزگار ہیں. کسی کی مجال نہیں کہ غلط بیانی ہو، اور وہ جو ہے حق کے ساتھ رہتے ہیں. بڑی مہربانی. بہت وہ انگلش میں انگریز میں جی
انہوں نے کہا کہ ابھی تک ہم 62-63 سال گزرنے کے باوجود تمام تر جمہوریتوں، پارلیمانوں، آمریتوں کے باوجود اس ریاست کو اسلامی فلاحی مملکت نہیں بنا سکے۔ کرپشن عام ہے، قانون کو موم کا ناک بنا کے مروڑ دیا جاتا ہے، جوڈیشری میں لوگ جاتے ہیں انصاف کے حصول کے لیے، وہاں بھی انہیں انصاف نہیں ملتا۔ انہوں نے کہا سعودی عربیہ کا رول ماڈل ہے، اس کو اپنائیں، وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم تو یہی عرض کرتے ہیں کہ یہ کہنا کہ ہم نے اسلامی حکومت نہیں بنائی ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم نے اچھی انسانی حکومت بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا، جو انسان نے قریب قریب میں ایک اچھا ماڈل اپنی فلاح کے لیے بنا لیا ہے، کچھ بہتر ہو گئے ہیں، ہم تو وہ بھی نہیں کر پائے۔ اسلام تو اس سے بھی ذرا آگے کی ایک چیز ہے نا جی۔ میں اس کی وجوہات یہ سمجھتا ہوں، میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رول آف لا، انصاف کی حکمرانی، یہ جو بھی چیز تھی وہ بنیادی طور پہ ہوتی ہے ان لوگوں کے خلاف جو طاقتور ہوتے ہیں، جن کو ابتدا میں آپ نے کہا کہ نائٹس ہیں، بیرنز ہیں، لارڈز ہیں، سارے کے سارے ہیں۔ آصف صاحب ہیں ہمارے ساتھ لاہور سے، ان کو بھی ذرا شریک گفتگو کر لیں۔ جی آصف صاحب السلام علیکم۔ ہلو، وعلیکم السلام۔ اچھا جی، میرا کوشچن یہ ہے جناب۔ ہاں جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ اسلامی شریعت میں استثناء کا کوئی تصور نہیں ہے۔ خلیفہ وقت بھی عدالت کے سامنے پیش ہوتا تھا، تو یہ جو ہمارے آئین میں استثناء ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ اور آصف بھائی آپ نے، میرا خیال ہے ہمارا قانون میں بھی ایک شک ہے کہ اسلام کے خلاف قانون نہیں بنایا جا جی، میں گزارش کرتا ہوں آصف بھائی، ہم نے گزشتہ پروگرام یہ قانون کس طرح ایگزسٹ کر رہا ہے؟ ہم نے گزشتہ پروگرام میں شریعت میں استثناء کی کیا صورت ہے اس پر سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ آپ، میرا خیال ہے وہ نہیں سن سکے، اس لیے آپ کا یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا۔ جی، کہ نا ہمارے ہاں وہ لوگ جن کو ظلم کا نظام سوٹ کرتا تھا، جن کو عدل پسند نہیں تھا، جن کے عدل مفاد کے خلاف تھا، جو ظلم کے بینیفیشری تھے، وہ تو ابتدا سے غائب تھے۔ ہمارے ملک میں دیکھیے سب سے پہلے جو وہ جاگیردار، جو سیاستدان تھے، اور ہماری سول سروس، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ تین ادارے کم و بیش اکٹھے ہو گئے دے عمل سے۔ ٹھیک، کسی نہ کسی شکل میں انہوں نے کوئی ضابطہ قانون، آئین تک ملک میں سب سے بڑی شکل تو قانون کی آئین ہوتی ہے نا، انہوں نے بننے نہیں دیا۔ اسلامی کو چھوڑ دیں، قانون ہی نہیں بننے دیا۔ اور جب بنا کسی طریقے سے چند سالوں میں، تو اس کے بعد بندوق آ گئی، جیسا ہم نے عرض کیا، انہوں نے کہا میرا قانون چلے گا، طاقتور کا۔ اور طاقتور کا جو قانون ہے، ایک حیرت کی بات ہے، بندوق آ گئی تو اسی بہانے آ گئی کہ سیاستدان کرپٹ ہیں، ان افیکٹو ہیں، اور وہ اقتدار کی پاور پلے کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جواز نہ عقل میں ہے، نہ فلسفے میں، نہ تاریخ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ طے کر لیں، جیسا ہم نے عرض کیا کہ قانون بنانے کا حق عوام کو حاصل ہے، بھائی اپنا اگر صحیح استعمال کر رہے یا نہیں کر رہے یا غلط کر رہے، یہ عوام کا اسی کا حق ہے۔ خالد محمود صاحب اس سانگڑ سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود۔ جی خالد محمود صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، مجھے یہ عرض کرنا تھی کہ یہ پورا الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ جمہوریت کا رونا رو رہا ہے۔ جمہوریت کے کرتوت تو بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہم جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں اس میں کرپشن کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اور ہم اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہم یہ سنتے ہیں کہ آج کے دور سے انگریز کا دور اچھا تھا، تو ہمارے پاس تو آپشن یہی ہے کہ ہم یہ جو جمہوریت ہے اس نے تو بالکل غریب عوام کا جینا جو ہے نا وہ حرام کر دیا ہے۔ اب جو لوگ افغانستان سے ہو کر آئے ہیں وہ لوگ وہاں کا نظام دیکھ کر آئے ہیں، یہ جس طرح ابھی ایک کالر نے بات کی سعودی حکومت کے نظام کی بات کی، تو خدا کرے ہمارے ملک میں بھی ایسا کوئی سسٹم آ جائے تاکہ غریب کو جینا تو آ جائے نا۔ جی تھینک یو ویری مچ خالد محمود صاحب، اب اس پہ بھی بات کر، آپ سن رہے ہیں جناب؟ دیکھیے آپ سنیں، بات یہ ہے قانون، لوگ یہ کیا کہتے ہیں، قانون اچھا ہو یا برا ہو، قانون کالا ہو یا سفید ہو، اس پر عمل درآمد کے سلسلے میں نہ کسی کے حق میں نہ کسی کے خلاف تعصب ہونا چاہیے۔ دیکھیے لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا، یہی ہم کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بالکل ہم سب ایک ہی ویو لینتھ کے اوپر ہیں۔ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر معاشی استحصال نہ کرو،
ہمارا مال ہماری جیبوں سے نہ نکالو، کرپشن نہ کرو، یہ کہہ رہے ہیں. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، رول آف لا میں بھی یہی ہے، اسلام میں بھی یہی ہے، سوشل جسٹس میں بھی یہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں قانون کو نافذ کرو. لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے قانون کا نفاذ نہیں دیکھا، اس لیے فرسٹریٹڈ ہے. وہ انہوں نے قانون بھی نہیں دیکھا. اچھا، جو قانون دیکھا وہ ظالمانہ دیکھا، اور قانون کی یکساں اپلیکیشن بھی نہیں دیکھے. بڑے پہ قانون نہیں دیکھا، چھوٹے پہ قانون دیکھا. غریب کا پکڑتے ہوئے، غریب کو پکڑتے ہوئے دیکھا جرم کرتے ہوئے، بڑے ہوئے کو چھوڑتے ہوئے دیکھا. لوگوں کو 10-10 ملیں بناتے دیکھا، خود بچوں کو بھوکا مرتے دیکھا. لوگ بالکل صحیح کہتے ہیں. محمد لطیف صاحب ہیں مسقط عمان سے ہمارے ساتھ. جی محمد لطیف صاحب السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی جناب. ہیلو. جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا سر، یہ جو پروگرام چل رہا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ 40 سال یا 60 سال 65 سال ہو گئے، ہم نے اس کو کیوں نہیں صحیح کر سکے. ٹھیک. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس کا میڈیا بھی شامل ہے اس میں، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو. یہ جو کسی بھی پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کا دیکھیں آپ کردار دیکھیں. ہمارے پی آئی اے اور ریلوے سب ادارے تباہ ہوئے. ٹھیک. ان کو جب ہم اخبار میں لکھتے ہیں کہ فلاں پارٹی کا رہنما، ہے، اور اس کے بعد ٹی وی والا بھی کہتا ہے، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ٹی وی پر اور اخبار میں رہنما کے طور پر استعمال کرتے ہیں. دیکھیے ان رہنماؤں نے ہمارے لیے کیا کیا ہم انشور ہوں ریٹیل. آپ یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میڈیا ان سارے جرائم میں جن کا تذکرہ لوگ کر رہے ہیں، جن کی شکایت کر رہے ہیں، جن کی آئیڈینٹیفائی جن کو کر رہے ہیں، ہم سب ان میں شریک ہیں. یہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں یہ ہمارے ملک میں بری چیز ہے، اس کو برا کہا جائے. اس برے کام کو کرنے والوں کو رہنما نہ کہو، وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پبلک اوپینین تو تب بنتی ہے. اچھا، اب ان کو کیسے رہنما نہ کہیں؟ ان کو لوگ الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں. لیکن میڈیا ان کا مراد یہ ہے کہ میڈیا کا فرض یہ ہے کہ ان کی گرفت کریں، ان کو آئینہ دکھائیں، ان کو کہیں کہ آپ اچھا کام نہیں کریں. تیاری کیجئے اس سوال پر کہ کیا جن لوگوں پر معاشرہ اعتماد کا اظہار کرتا ہے اور پھر ان کی کارکردگی کے بارے میں وہی معاشرہ شاکی ہوتا ہے، اس میں خود معاشرہ اور ان کو منتخب کرنے والوں کو کس قدر ضرورت ہے. ناظرین، گفتگو کے سلسلہ جاری رکھیں گے. مجھے جانا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل بریک پر. ملتے ہیں ایک بریک.